اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں اور عادات کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہی ہوں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے اور ہمارا اگلا دن بھی اچھا گزرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر کبھی نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، یہ لوگ جلد آرتھریٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بیڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے پہلے اسے جاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ پھر فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ سے پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسورے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم میں جاری کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ کھاتے ہوئے میں نے کبھی کھانے کو نہیں سونگھا، اور کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھانے پر اداس کبھی نہ ہوا کرتے۔ فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بڑھنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ عادات اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے دوران گفتگو نہ کیا کرو، اور فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اور فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر کبھی نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخی نہ مارا کرو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، بے شک یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنی خامیوں میں غور کیا کرو، یہ توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی، بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ ہم دوسرے پرندوں کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں، بے شک ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور غرور ہمیشہ نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو یہ تھے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول، اور اب میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ دوستو عادات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی میں بہت ہی گہرا اثر ڈالتی ہیں، ان کو اگر اپنا لیا جائے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی وہ چلتے تھے زمین کی طرف دیکھتے تھے، ان کی نظر کبھی بھی اوپر نہیں اٹھی تھی، وہ دائیں بائیں کبھی نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ یہ ایک غلط عمل ہے، آپ جس کام جا رہے ہو وہ کام کرو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو اس پہ غصہ نہیں فرماتے تھے۔ رات کے وقت کسی کے گھر جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے
کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لیتا اور جو سویا ہوا ہے اس کے کان تک آواز نہیں جاتی تھی۔ اگر کسی انسان سے ناراض ہو جاتے یا غصہ ہو جاتے تو اس پہ غصہ کبھی نہ کرتے تھے، چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مہمان نواز تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی بنفس نفیس کرتے۔ اگر کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے، گھر کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاتے، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہونے سے گریز کرتے۔ اگر کسی کا نام پسند نہ آتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے۔ کسی کی بیماری کا پتہ چل جاتا تو فوراً اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، جنازے میں شرکت لازمی فرماتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے پہلے قرآن پاک مکمل نہ کرتے اور ہمیشہ نفلی عبادت چھپ چھپ کر کرتے، سامنے نہ کرتے۔ کھڑے ہوتے تو غصہ آ جاتا تو فوراً بیٹھ جاتے، اگر بیٹھے ہوئے غصہ آتا تو لیٹ جاتے۔ بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت سے پیش آتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور ان کو بہت سی دعا دیتے۔ خوشی کے وقت آنکھیں مبارک نیچی کر لیتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بھی ہمیشہ بچائے رکھتے۔ نمبر 1، کسی کی مزاحمت نہ کرتے۔ نمبر 2، کسی کو آڑ نہ دلاتے۔ نمبر 3، کسی کا عیب تلاش نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، گھر والوں کے لیے اور نفس کی راحت کے لیے۔ جب بھی ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت ہی نرمی اور خاطرداری فرماتے، ہنستے بولتے، ان کی بہت عزت فرماتے اور کبھی بھی ان کے ساتھ غصہ نہ کرتے۔ گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے، جیسے گھر کی صفائی، مویشیوں کو چارہ دینا، بکری کا دودھ دونا، خادم کے ساتھ کام کرنا، بازار سے سودا سلف لانا، اپنے کپڑوں کو خود پیوند وغیرہ لگانا۔ شروع شب میں سوتے اور نصف شب کے شروع میں جاگ جاتے، مسواک کرتے اور وضو فرماتے، اکثر اوقات عبادت ہی کرتے رہتے۔ آرام فرماتے تو داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھتے۔ سبحان اللہ۔ سوتے وقت کوئی نہ کوئی سورت ضرور پڑھتے، کبھی چت لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے۔ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز سے پہلے کبھی نہ سوتے، سونے سے پہلے وضو فرماتے اور رات کو سوتے وقت سرما ضرور لگاتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات۔ اگر ان عادات میں سے کسی ایک عادت کو بھی اپنا لیا جائے تو آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں اور عادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔